عبداللہ ابن نافع ابن ازرق خارجی اور امام محمد باقر علیہ السلام کا مناظرہ۔ عبداللہ ابن نافع ابن ازرق جو کہ اپنے زمانے کا ایک مشہور خارجی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں جانتا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مجھ سے بحث کر کے یہ ثابت کر دے کہ اہل نہروان کو قتل کرنے میں علی نے ظلم نہیں کیا تو میں اس کے پاس جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ شخص اولاد علی میں سے ہوگا تب بھی تو اس کے پاس جائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ کیا اولاد علی میں بھی کوئی عالم ہے؟ وہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ پس وہ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے آیا، امام علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوا۔ لوگوں نے امام علیہ السلام سے اس کے مدینے آنے کا سبب بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو کہ کل آئے۔ وہ دوسرے دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل سے واقف ہے وہ بیان کرے۔ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کیے۔ لوگوں کی زبانی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سن کر عبداللہ ابن نافع نے کہا کہ میں ان فضائل کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن مسئلہ تحکیم کے بعد علی کافر ہو گئے۔ اس کی یہ باتیں سن کر لوگوں نے مزید مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، یہاں تک کہ حدیث رایت بیان ہوئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں فرمایا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، فرار کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ جب یہ حدیث بیان ہوئی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے عبداللہ ابن نافع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو اس حدیث کی نسبت کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ حدیث حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعد میں ان سے کفر ظاہر ہوا۔ اس کی بات کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جس دن خداوند عالم نے علی علیہ السلام کو محبوب کیا اور ان سے محبت کی، کیا اس دن خدا کو علم تھا یا نہیں کہ یہ اہل نہروان کو قتل کرے گا؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں جانتا تھا تو نے کفر کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں مانتا ہوں کہ اس دن خدا کو یہ علم تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا نے علی سے اس وجہ سے محبت کی کہ علی اس کی اطاعت کرے، یا اس وجہ سے محبت کی کہ علی اس کی معصیت کرے؟ اس خارجی نے جواب دیا کہ اس وجہ سے محبت کی کہ علی اللہ کی اطاعت کرے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بس اب جاؤ، بحث ختم ہوئی اور تو نے مان لیا۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کن لوگوں میں قرار دے۔ عبداللہ ابن معمر لیثی کا اعتراض اور امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب۔ روایت کی گئی ہے کہ عبداللہ ابن معمر لیثی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے شکایت کی کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ متع کی اجازت دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جس چیز کو اپنی کتاب میں جائز قرار دیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تصدیق کرتی ہے، صحابہ اکرام نے جس پر عمل کیا اسے ہم حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا مگر حضرت عمر نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم اصحاب رسول کی سیرت پر عمل کرتے ہو اور ہم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ عبداللہ نے کہا کیا آپ اس بات سے راضی ہوں گے کہ آپ کی خواتین اس نکاح عارضی میں ملوث ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے احمق، یہاں خواتین کو اس بحث میں شریک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو جائز قرار دیا ہے اور اپنے بندوں کو اس کی اجازت بھی دی ہے، پھر تمہیں یا کسی اور کو کیا اختیار ہے کہ لوگوں کو اس سے روکیں؟ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تمہاری عورتیں مدینے کے جلاہوں میں سے کسی سے نکاح کریں؟ عبداللہ نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو جبکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ عبداللہ نے کہا یہ اس لیے کہ یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ایک جلاہا میری بہن یا بیٹی کا شریک حیات بنے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ اس بات سے راضی و خوشنود ہے اور وہ ان کا نکاح جنت کی حوروں سے کر دے اور وہ ان کے ساتھ جنت کے باغات میں ہمیشہ رہیں، پھر تم کو کیا پریشانی ہے کہ اپنی خواتین کو ان کا شریک حیات نہ بننے دو؟ عبداللہ نے مسکرا کر کہا آپ کا سینہ علم سے ایسے لبریز ہے جس طرح ایک سرسبز و شاداب درخت ہوتا ہے جس کے پھل آپ کے لیے اور اس کا رزق
لوگوں کے لیے ہے۔